عرض کی آقا تساں فرمایا ہجرت کر جاؤ تے میں بھی کو موقع لب کے ہجرت کر جانی. سرکار فرمایا ابو بکر جلدی نہ کر, اللہ تیرے واسطے کوئی ساتھی بھی نال بنا دے گا. اللہ تبارک مولا علی خیر خدا رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں سرکار دی بات جبریل آ گئے. میرے آقا فرمایا جبریل میرا ہجرت دا ساتھی کون ہے؟ عرض کی آقا ابو بکر صدیق فاہوا آقا ابو بکر بڑے ہجرت کے ساتھی ہوں گے. اللہ انہاں نے صدیق کا خطاب ہجرت کے ساتھی ہوں گے تے اللہ انہاں نو صدیق آکھدا ہے. حضرات اونوں کون ہاتھ لا سکدا ہے جنوں رب بھی صدیق آکھے, رب دا سونا محبوب بھی صدیق آکھے. اخیر و رات آ گئی. اللہ فرمایا محبوب پیارے مکہ چھڑ کے مدینے ہجرت کر دے. عرض کی تھی مولا مکے نال مینوں بڑا پیار ہے. اللہ فرمایا محبوب پیارے پر جتے تینوں کرن لگا اس مدینے نال مینوں بڑا پیار ہے. رات وقت قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کنڈی کھڑ گئی. افراد جگہ اپنے فکر کے بندے شام کر گئے. جب کنڈی کھڑ گئے قیام لگا کر ٹائم لگ گیا, کنڈی کھڑنے لگا دیر لگ رہی ہے. افراد پر علی پاک سرکار تے حضرت ابوبکر جلوہ نے بار کافرہ نے ہراسا گھیرا پایا ہے. ہاتھ وچ ہتھیار نے خنجر پھاڑ کے بیٹھے نے قدوں کملی والے باہر آن تے معاذاللہ قتل کرنے پر انہاں نوں نہیں پتا یہ محبوب خدا ہے. حضرات سرکار فرمایا علی اس بستر تے تساں آرام کرنا ہے. اور ایک گل سنو, مولا علی پاک فرماتے ہیں جدن سرکار نے فرمایا نا علی اس بستر تے تسی آرام کرو, ساؤ جو سویرے اٹھ کے مدینے آنا ہے. آپ فرماتے ہیں کدی علی نو ایڈی سکون دی نیندر نہیں آئی جنی ہجرت والی رات نیندر آئی. کچھ علی پاک کیوں فرماتے ہیں اگے جدو سونا وا اٹھن دی امید کوئی پر ادھر میرے آقا نے آکھیا علی سویرے تے مدینے آنا ہے. اس گل دی دلیل ہو گئی اج کائنات دے کدیوں تے ہو سکتی ہے علی نو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا علی تھے لیٹ جاؤ تے صبح اٹھ کے امانتہ دے کے تے مدینے آ جانا. حضرات مصطفیٰ نے اپنی سبز چادر اتار کے علی دے اوتے دے چھڈی. سبحان اللہ, نام یا خود بڑی مرضی. حضرات سبز چادر اتار کے علی پاک دے اوتے دوٹی جملہ نبی تختی کے کے سبحان اللہ, نام یا خود خیر صلی جملہ ضرور ہے کہ حضرات سبز چادر اتار کے علی پاک دے اوتے دے دی. حضرات سبز چادر علی پاک دے اوتے دے کے علی پاک نے سنا دیتا. حضرات جملہ جلدی تختی دے کے جائیں علی پاک نے جنہاں نوں سبز چادر دی ساتھ لے مصطفیٰ سمانے اور ابو بکر عمر نے جنہاں نوں سبز گنبد
ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بشیر اج نعرے دا دورانیہ تھوڑا جا گھٹ رکھا کیونکہ میں چاہنا کچھ پلے پا حضرات پھر کسی نے ایولی آکھیا نا شان صدیق و فاروق دا کی پوچھنا ہے شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا رب نے انہاں دا اونچا مقام سبز گنبد دے اندر جڑی بچ گئی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے حضرات جو ہے جی محمد سے کہوں گا سبحان اللہ شان صدیق و فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے اونچا شان انہاں دا سبز گنبد دے اندر جڑی بچ گئی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئے اور جو سرکار نکلے نا کفار نے حراسان کیتا ہے دائرہ لگایا ہوا ہے میرے آقا فرمایا یا اللہ بات پہ کافر لوگوں نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا مکے دی پاک سرزمین تو چکو ید اللہ والے ہتھاں نال مٹی یا اللہ چوکلی فرمایا پڑھو یاسین یا اللہ پڑھ لی فرمایا دم کر کے مٹی سٹنا تہاڈا کام ہے انہاں نوں انہا کر دینا میں خدا دا کام ہے یاد کو نقطہ ایک دینا چاہنا حکم آیا سی مصطفیٰ واسطے کہ محبوب پیارے تسی نظر نہیں آؤ گے پر یارو جناب صدیق نظر کیوں نہیں آئے حکم سی مصطفیٰ واسطے کہ محبوب پیارے تساں مٹی سٹنی ہے انے ہو جان کہ تسی نظر نہیں آؤ گے پر یارو کمال والی گل ہے صدیق پاک بھی نال سر صدیق نظر کیوں نہیں آئے حضرات رب دسنا چاہتا ہے ایک دے کہ آپ دی کرامت آپ نظر آ رہی رب دسنا چاہتا ہے ایک دو درس لے رب دسنا چاہتا ہے کہ جڑا محبوب تے قدمی لگ جاندے پھر جدوں اللہ محبوب تے کرم کردا محبوب دے غلاماں تے بھی کرم فرماتا اللہ سرکار نکلے کسی نوں نظر نہ آیا سرکار چلے گئے حضرات ہن جدوں جا رہے نا ہجرت غار وال جا رہے ہیں جناب صدیق پاک دے چلن دا انداز ہی بدل گیا کدی مصطفیٰ دے اگے چلدے رہے کدی پیچھے کدی سجے تے کدی کھبے چلدے رہے حضرات میرا کہا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاماں اے چلن دا اپنا طریقہ ہے کدی اگے چلنا ہے کدی پیچھے چلنا ہے کدی سجے چلنا ہے کدی کھبے چلنا ہے عظمت کی سونیا کدی اگے چلنا ماں تے پیچھے آنا ہے کوئی نہیں حملہ نہ کر دے میں بھائی کے پیچھے آ جانا پھر خیالوں میں تمہیں کوئی سجے حملہ نہ کر دے میں بھائی کے سجے آ جانا میں پیچھے آنا کوئی کھبے حملہ نہ کر دے میں بھائی کے کھبے آ جانا حضرات میرے آقا فرمایا میرے پیارے صدیق کیا تیرے بات چنگی لگ رہی ہے میری مصیبتاں تیرے تے آ جان حضرت صدیق پاک فرمانے ہاتھ لگے عرض کر دینے سوریا صدیق دی مرضی ہوئے ڈر تیرا ہوئے سارے ابو بکر دا ہونا چاہیے کوش کرو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ جڑے احباب غار ویکھ کے آئے نے تھلو اگر بندہ اتے ویکھے ہن تے رستے بھی بڑے نے تے بندہ کھلو کھلو کے جاندا ہے حضرات ذرا اندازہ کرو 1400 سال پہلا جدو رستہ بھی نہیں بنیا اندھیرا بھی ہے تے عرب دے تپ دی گرمی دا شدت بھی ہے تے رستے چ موٹے موٹے کنڈے بھی نے حضرات اج دے دور وچ بندہ تھلو جا کے ویکھے نا تے ایک باری بندے دی حیرت گم ہو جاتی اتنی اونچائی پر قربان نہ ہو جو صدیق کلے نہیں گئے مصطفیٰ نے کلے نہ تے سوار کرا جناب صدیق عرض کردا یا رسول اللہ براق تے کوئی نہیں اج براق کوئی نہیں پر تہاڈا یار ضرور ہے حضرات ایتھے رک کے میں دو تین نقطے دینا چاہنا اور تہاڈے عقیدے تے ایمان نو مضبوط کرنا چاہنا فتح مکہ ہوئے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق پاک عرض کی یا رسول اللہ کندھے تے سوار ہو سرکار فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے کندھے تے سوار ہوں
حضرات فتح مکہ جو ہو گیا حضرت علی سرکار بہت اتار رہے ہیں ایک بہت اونچا لگا حضرت علی پاک عرض کر یا رسول اللہ کندھیاں تے سوار ہو تے بہت اڑا دیو میری سرکار فرمایا علی تو نبوت دا بھار نہیں چک سکتا نہیں آکی سبحان اللہ علی تو نبوت دا بھار نہیں چک سکتا حضرات میں ایمان نہ دسیا جی کعبے چ کھڑو کے بوتلاں سوکھا سی یا غار تک جانا اوکھا سی حضرات بے شک غار تک جانا اوکھا سی پر اوپر علی پاک نے آکھا جا رہے تو نبوت دا بھار نہیں چک سکتا اور پاک صدیق نے کدیا کے مصطفیٰ سوار ہو کے لوکاں میں دسیا لوگوں سن لو کہ آج صدیق نبوت دا بھار چک گیا کل خلافت نبی نے بولیا اور سلطنت خلافت دا بھار بھی علی دے موڈیاں تے آ جائے رات جدوں بھی کوئی بندہ کسی دے کندھیاں تے سوار ہوے سب تو پہلے اودے ہاتھ اودے سر نال لگدے جی جدوں بھی کوئی کسی دے کندھیاں تے سوار ہوے سب تو پہلا اودے ہاتھ بولے سب تو پہلا اودے ہاتھ سب تو پہلا اودے ہاتھ تانوں نہیں پتہ میں تانوں کڈا بڑا نقطہ دینا تے کتنی بڑی گل کرنی ہے تسی نہیں بولدے سر تے ہاتھ سب تو پہلا لگدے نے حضرات آج کسی دے پیچھے ایم پی دا ہاتھ ہوے نا آج کسی دے پیچھے ایم پی دا ہاتھ ہوے کوئی نہیں جا سکتا اس سے پیچھے کسی دے تگڑے دا ہاتھ ہوے کوئی نہیں جا سکتا حضرات جو مصطفیٰ جناب صدیق دے کندھیاں تے سوار ہوئے مصطفیٰ دے ید اللہ والے ہاتھ جناب صدیق دے سریر ودی آئے حضرات مصطفیٰ دسنا چاہتے ہیں او کائنات دے کتےو جڑے پاک صدیق دے خلاف بول دیو جنیاں مرضیاں کوشاں کر لو ابو بکر دی کانڈ نہیں لا سکتے ابو بکر کے پیچھے محمد عربی جو مرضی کر لو صدیق دی عظمت کو تسی گرا نہیں سکتے محمد عربی کے پیچھے محمد مصطفیٰ دا ہاتھ آ گیا ذوق ہوئے تے اگلی بھی گل کر دیں جب مصطفیٰ سوار ہوئی ایک قدم ادھر ہے ایک قدم ادھر ہے حضرت ابو بکر پاک پتہ کی کرتے ہیں کبھی سجا قدم چومتے ہیں کبھی کھبا چومتے ہیں میرے آقا فرمایا صدیق یہ کی کیا کرتا ہے حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ صدیق صاحب حضرت نے سوریا میرا آج کیا کرنا میرا آج کیا کرنا میرے آقا فرمایا صدیق ایک کے وجہ میرا جے عظمت نے پھری میرا جی تھی میرا جانے تو کہاں تک پہنچا میری معراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اس تو بڑی ساڈی کیڑی معراج ہونی ہے تواڈے قدماں تے بوسے سانوں ملنا پینا جو ہے جی اب آپ کی محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ حضرات جدوں غار تے پہنچے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ آ ایک سپ جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ پاک فرماتے ہیں کدھر دی تیاری ہے جی مکے چلنا میں خیر ہے جی میں سنیا کہ آخری نبی نے آنا ہے تے میں انہاں دی زیارت کرنے واسطے چلنا وا آپ فرمان لگے وہ تے گل ٹھیک ہے پر ایک گل یاد رکھی تو سپ ہے تو کچھ نام بھی آکھیا تے تینوں پھر بھی لوکاں مارنا تے تو ایک کام کری مکے دے باہر ایک غار جدا نام غار ثور ہے اس نبی نے ہجرت کر کے اوتھے 3 راتاں گزارنیاں نے تو اوتھے چلا جائیں اوتھے اودی رج رج کے زیارت کردا رہی اگر سپ آیا آ کے اونے جس جگہ تے پہنچے نا تقریباً 600 سال دا فرق ہے سپ آیا اس جگہ تے سرکار دی دید واسطے ایک سوراخ کھولیا دل وچ خیال آیا کہ جے اے بند ہو گیا تے پھر کیا میں ویکھاں دوسرا سوراخ کٹیا تیسرا کٹیا چوتھا کٹیا کرتے کرتے ایک روایت کے مطابق 70 سوراخ کٹے حضرات میرے باپ نے فردا سے والے 70 سوراخ کا تو کٹے اللہ تعالی نے کہا توجہ کرو 70 سوراخ کے کٹے بھیتر کے کوئی سوراخ چلے سکتے حضرات پر صاحب نام کی سلطان والی رحمۃ اللہ علیہ دسیا آپ فرماتے ہیں صاحب دور کیا لگا ایک قدم میرا
سراغ پٹے پر ان کو نہیں پتا کہ نال آن والا بھی صدیق اکبر ہے جدو نبی کریم علیہ السلام اور اجازت ہوئے تھے صاحب پانی گال کی دو چار لوگ سے اور گال لکھن کے سامنے آ جائے جدو غار دے موتے پہنچے نا حضرت ابو بکر پاک عرض کر یا رسول اللہ تسی باہر تشریف فرماؤ سرکار میں کیوں عرض کی دیا آقا میں اندر جانا جا کے صفائی کراں گا کچھ جانور ہوئے گا کوئی موذی جانور ہوئے گا انہوں دور کراں گا پھر تانوں دعوت دیاں گا میں میزبان بناں گا تسی میرے مہمان بن کے حضرات ذوق نال بیٹھے تے جملہ بڑا ڈاڈا دینے نے میں تواڈے سبحان اللہ نے دسنا حضرات جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام زبان حال نہ دستے پہلے کہ نبی اس غار جانتا ہے جس غار دی صفائی صدیق اکبر کرتے نبی اس غار جانتا ہے جس غار دی صفائی جس غار دی صفائی حضرات نبی زبان حال نہ ایک دستے پہلے لوگوں نبی کبھی اس غار نہیں جائے گا جن صفائی صدیق اکبر نہ کرے حضرات کہتے نبی تو اس غار نہیں جاتا جن صدیق صفائی نہ کرے اس دل وچ کبھی آ سکتا ہے جن صدیق دا پیار حضرت ابو بکر پاک صفائی کی تھی نا تو مصطفیٰ دعوت مصطفیٰ زبان حال پتہ کی بول کے آندے ہو میرے آقا آندے ہوں صدیق آج تو ساڑھے واسطے غار صاف کی ہے پر اساں ایک ویڑا آئے گا تیرے واسطے مزار صاف میرے آقا آندے صدیق تو ساڑھے واسطے غار صاف کی ہے اسی تیرے واسطے مزار صاف کریں گے صدیق تو سانو غار جان دی دعوت دیتی ہے اسی تینوں مزار جان دی دعوت دیں گے حضرات بڑا تگڑا جملہ آ گیا جی حضرات میرے آقا آندے صدیق تو ساڑھے دشمنانوں غار جان جو روکے گا اسی تیرے دشمنانوں مزار دیان کو روک سکتے آج بھی ترجو کائنات دے مزار تے سلام کرن گے پر روضہ رسول وال نہیں جان گے کیوں نہیں جاندے وچ جناب ابو بکر عمر آرام سے فرما رہے ہیں حضرات تعالی دے زندگی اپنی چادر اتاری پاڑتے نے سوراخ بند کرتے نے سارے سوراخ بند کیتے اخیر تے ایک سوراخ رہ گیا رکھ دیتی صدیق نے اپنی اڈی حضرت ابو بکر صدیق رکھی اپنی اڈی مصطفیٰ دعوت دیتی چوڑی میں رکھے بد دعا چوڑی میں رکھے بد دعا آیا حضرات اور صاحب کی کرتا ہے پہلے سوراخ بند جاندہ ہے کہ کپڑا ہے دوجے جاندہ ہے کپڑا ہے تیجے جاندہ ہے کپڑا کردا سارے سوراخ ویکھے بند ایک سوراخ سے تھوڑا جا نرم لگا پھر صاحب نے ماریا ڈانگ حضرت ابو بکر پاک دی ایڑی میں چڑھیا ڈانگ دا زہر پر صدیق انہوں نہیں پتا نا سامنے صدیق یہ جان دے دے گا پر مصطفیٰ نے ادب وچ کبھی بھی خلل نہیں آن دے گا حضرات میں ایک تھوڑے کو گل پوچھنا چاہنا ہوں ایک کپڑا ہٹانا سوکھا سی کہ اڈی ہٹانا سوکھا سی بولیے ذرا کپڑا ہٹانا آسان سی کہ اڈی ہٹانا اڈی جدو ہٹائی جائے گی زیادہ زور لگے گا انسانی زور ہے لیکن کپڑا بے جان ہے تھوڑا جا زور لگتا تے کپڑا نکل جانا سی پر علماء نے اتنے اخیر دی گل کی تھی حضرات کپڑا ہٹانا آسان سی پر وہ صاحب اپنا عقیدہ دسنا چاہتا ہے وہ صاحب اپنا عقیدہ دسنا چاہتا ہے کائنات والے سن لو وہ صاحب اپنا عقیدہ پہ دستا ہے جنہیں مصطفیٰ تک جانا ہوئے جنہیں مصطفیٰ تک جانا ہوئے جنہیں مصطفیٰ تک جانا ہوئے وہ یارو صدیق دا بوا پھر بیان بھیدار ہے انہی دیر تک مصطفیٰ دے بوئے تے نہیں جا سکتا جنہی دیر تک صدیق والا نہ ہو گیا ہے صدیق دے قدمہ دا فرصہ لگے گا تو مصطفیٰ دا دیوار ہو گیا جدو زہر چڑھیا حضرت ابو بکر پاک صدیق دی اکھاں وچوں پانی دا گرم قطرہ جو مصطفیٰ دے رخے بد تو ہاتھ گریا نا سرکار نے کہا بولی سرکار بولا صدیق خیر ہے عرض کی تھی سونے ہوں ساپ ٹانگ پہ مار دیتے زہر چڑھ گیا فرمایا پریشان کیوں ہوئے جس ساپ نے زہر چڑھایا تو زہر لان والا نبی تیرے نور مر ہو گیا سرکار نے بابے دہاں لگایا
زہر اتر گیا. جناب ابو بکر پاک صدیق ٹھیک ہو گئے. حضرات ہن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی جے کوئی فرمایا سی. سرکار نے پوچھا ابو بکر تیری زندگی جے کوئی خواہشات ہے نا؟ عرض کی آقا میری 13 خواہشاں ہیں. کتنی؟ 13 خواہشاں ہیں. سرکار فرمایا کیڑی؟ عرض کی سب تو پہلی ہے النظر الیک سونیا چہرہ مصطفیٰ دا ہوے نظر ابو بکر دی آواز. تانوں پھر دارا کدی کر رجا. حضرات یہ خواہش اللہ نے آپ دی کار وچ پوری کیتی ہے کہ 3 راتاں تے 3 دن اللہ فرمایا ہے صدیق دعا کہ اس کا مصطفیٰ دا چہرہ تکڑا ہے لے ہن تے دوسرا بندہ بھی کوئی نہیں یا تو میں یا مدینے والا ماہی ہے 3 دن 3 راتاں راجہ کے مصطفیٰ نو تکڑا ہے. 3 دن تک آپ نے زیارت کی تھی. حضرات پھر وہ غار دے سرے ہوتے پچھو قدمہ دے نشانہ دا پیر بھی کر دے کفار دی تو غار دے منہ تے پہنچے نا تے اللہ کبوتری نو فرمایا نہیں کبوتری یہ چھتی نہ لانڈا دے دے تاکہ انہاں نوں پتہ نہ لگے کہ اندر کوئی ہے. اور آج بھی جڑی حرمین شریفین وچ کبوتراں دی نسل ہے نا اے اوہی نسل جنہاں نبی دی عزت تے پہرا دتا ہے. حضرات پتہ چلے کبوتر نسل میرے او نبی دی عزت تے پہرا دے کے دنیا تو جاؤ تو اللہ تمہاری نسل نہیں ختم کرے گا تا قیامت تک تمہاری نسل آباد ہو جائے گی. ایتھوں کو بندہ عمرہ کرن جائے حج کرن جائے اسی اور کو جنوا کی نہ کہ ایاں یار پیسے لے نہیں کو سرکار تے مدینے جانے مکے جانے اوتے کبوتراں نوں دانے پا کے آ جائے. اے اللہ نے انہاں نوں اے شان دتی. پھر مکڑی نوں اللہ حکم دتا تے جاڑا بن دے. حضرات تو کافر پہنچے نا ایک آکھن لگا یار غار دے اندر نہ ویکھیے. دوجا آکھن لگا تیری مات بچی کبوتری انڈا دتا ہے جاڑا لگا ہے جے کوئی اندر گیا ہوندا تے جاڑا بھی ٹوٹ جانا سی کبوتری اڑ جانا سی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایتھے بابا دیر ہو گئی کوئی بندہ نہیں کہ وہ ایتھے نہیں ہونے. تو جناب صدیق پاک اندر غم زدہ ہو گئے. شیعہ اندر صدیق پاک ڈر گئے. میں کیا بدبختہ ڈریا نہیں. سبحان اللہ میں روکتا دے نہیں میں اپنی گل مکمل کر سبحان اللہ. آخر تک سارے بندے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے سبحان اللہ. صدیق آ گیا میں کیا بدبختہ صدیق ڈریا نہیں. لیکن مکے دے جاؤ سارے کافروں کا مقابلہ کرنا کرے ننگیاں تلواراں لے کے صدیق نہ ڈریا. وہ جڑے تیراں تے بچیاں تے گانے لے کے نہ ڈریا. وہ رات مارا کھا کے 3 دن صدیق پاک بے ہوش رہے. وہ جڑا صدیق اودوں نہ ڈریا وہ غار دے اندر کیویں ڈر سکدا ہے؟ صدیق مکہ پاک دے چوک وچ ڈریا نہ وہ غار وچ کیویں ڈر سکدا ہے؟ آپ نو کم ہویا جیڑی میں آیا کریمہ خطبے اندر پڑھی. اللہ فرمایا ثانی سنین ہما فی الغار. وہ 2 ہیں 2 جب غار میں گئے اس کے ایک صاحب نے غم محسوس کیا. اللہ فرمایا لا تحزن محبوب انہوں کہتے ڈرن دی لوڑ نہیں اللہ ساڈے نال ہے. سبحان اللہ. جدے نال رب ہوے جدے نال رب ہوے. حضرات بیٹا بدبخت انسان ہے جڑا اس صدیق دی عظمت تے پھانکے. حضرات اللہ فرمایا صدیق کائنات والے جتنے مرضی پھانکتے رہے تو پریشان نہیں ہونا. اللہ بھی تیرے نال ہے آمنہ کا نال بھی تیرے نال ہے. یہ شان ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دوسری خواہش عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی خواہش تھی تہاڈا چہرہ تکدا رہنا. تے دوسری خواہش یہ تھی مال میرا ہوے ذات تہاڈی ہوے میں تہاڈے اوتے خرچ کردا رہا. تیسری خواہش پوچھی کیڑی فرمایا الجلوس بین یدیک. سونیا میں جدوں باواں تہاڈی محفل وچ باواں. حضرات نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق